آل عمران چکے چل رہی ہے شروع سے اہل کتاب کے بارے میں، تو آگے بھی ان کی جو وہ خود ہیں اہل کتاب اور ان کے علماء، ان کی ایک ایک برائیوں کو کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ کیسے وہ کرتے تھے سلوک، اور کیا سمجھتے تھے ان کو، ان پڑھ جاہل اور یہ ساری چیزیں، تو ان کی ہی باتیں ساری کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ اور کتاب والوں میں سے، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ تم ان کے پاس قنطار بھر مال بھی رکھو۔ قنطار یعنی 100 کلو کے برابر، اسی طرح یعنی کوئی خزانے کی شکل میں اسی طرح لوٹائے گا آپ کو، کوئی خیانت نہیں کرے گا اس میں۔ یعنی اتنے امانت دار ہیں کچھ اہل کتاب، کیونکہ وہ اہل کتاب کیسے تھے کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کے پاس ایک قریشی نے 1200 اوقیہ سونا رکھا، تو انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی، اور جب دیا تو بالکل ویسا ہی لوٹایا جیسا کہ اس نے رکھا تھا۔ اب 1200 اوقیہ سونا کس کو بولتے ہیں؟ خزانے کی شکل، لیکن انہوں نے اس میں سے ایک ذرا بھی، حالانکہ وہ یہودی تھے لیکن ایمان لا چکے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، تو یہاں پر ان لوگوں کے ہی بارے میں کہا جا رہا ہے۔ لیکن وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا، اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھواؤ وہ تم کو واپس نہیں کریں گے، اس پر اپنا قبضہ جما لیں گے۔ کتاب پڑھ کر اتنے خیانت کار آج بھی کتاب پڑھنے والے یہی احکام جانتے ہیں، پھر امانت کا پاس نہیں رکھتے۔ یہود ایسا کیوں کرتے تھے؟ کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم سے کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ وہ نسلی مذہبی برتری کا شکار تھے کہ ہم تو کتاب والے ہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، لہٰذا ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جیسے آج کے مالدار لوگ اپنے نوکروں کے بارے میں ایسا ہی رویہ اور نظریہ رکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ ہماری کمائی پر پل رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا، جیسا چاہو سلوک کرو، چاہے ان کے ساتھ جو بھی ظلم کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو یہ لوگ اللہ پر جھوٹ اس طرح باندھتے ہیں کہ اللہ نے کہیں بھی اپنی کتاب میں یہ حکم دیا ہے کہ تم جو چاہے کرو، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، حالانکہ وہ اس بات کو جانتے تھے۔ جیسے کہ آج کے دور میں بھی کوئی مسلمان ہے کہے گا کہ کوئی ہندو کا مثلا یہ کوئی چیز اگر مل گئی تو رکھ لو، کہ وہ تو بے دین ہے، بے ایمان ہے، تو ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے کہ وہ مسلم ہو، ایمان والا ہو، چاہے کہ نان مسلم ہو، اللہ کی نظر میں سب اللہ کے بندے ہیں اور سب اللہ کی مخلوق میں سے ہیں۔ لہٰذا کسی مخلوق پر، یہاں تک کہ جانور تک پر اللہ تعالیٰ نے ظلم حرام کرا دی ہے، تو کیسے کسی کا کوئی غیر مذہب ہے ہمارا مسلمانوں کے علاوہ ہے تو ہمارے لیے حلال ہے کہ اس کا مال چوری کر کے کھا سکتے ہیں، یا اس کا مال میں امانت میں خیانت کر سکتے ہیں، یا اس کا مال دبا سکتے ہیں، یا اس کا گرا پڑا سامان لے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ بہت سارے پیپرز اگر آپ لوگ پڑھتے ہوگے اور بہت ساری نیوز اگر آپ دیکھتے ہوگے تو کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ماشاءاللہ حالت اتنی خراب ہے، لیکن رکشے میں اگر کوئی چھوڑ کر جاتا ہے کوئی بیگ بھی لاکھوں کا سامان، تو وہ لے جا کے واپس کرتے ہیں اس کو۔ تو یہ امانت داری ہم کو کون سکھا رہا ہے؟ ہمارا ایمان، ہمارا قرآن۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت میں خیانت کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا اخذ له ولا دین لمن لا امانت له، یعنی اس کا ایمان ہی نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، اور اس کا دین ہی نہیں جس میں اس کے امانت کی پاسداری نہ ہو، یعنی وہ امانت میں خیانت کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔
دینار رومی زمانے کا سونے کا سکہ، آج بھی یو اے میں دینار جیسے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں اشرفی اور دینار کے بارے میں یعنی تفسیر میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کہا کہ ان یہودیوں نے جھوٹ کہا، زمانے جاہلیت کی ساری باتیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے کہ امانت کے، وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، خواہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ اگر چور ڈاکو ظالم شخص بھی امانت رکھوائے تو واپس کرو، یہ نہ سوچو کہ مثلا یہ تو خود چور اور ڈاکو ہے تو اس نے تو لوگوں کو لوٹا ہے تو اس کا مال اگر لوٹتے ہیں تو کیا حرج ہے؟ نہیں، اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ جس کا مال ہے اس کے ساتھ پورے عدل و انصاف کے ساتھ کام لیں گے۔ امانت میں خیانت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس کی وہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہونے لگا آپ کا، تو آپ کی ایک زرہ جو تھی وہ یہودی کے وہاں گروی رکھی ہوئی تھی کہ کچھ جو اناج کے لیے آپ نے کیا کیا تھا، اپنی زرہ جو بولتے یہ جنگ میں لباس پہنا جاتا ہے اس کو، یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہودیوں سے لین دین کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بزنس، ان سے تعلقات، اور ان کے یہ کرتے تھے کیونکہ جو اسلام مذہب ہے وہ ہم کو کسی سے بھی نفرت کرنا نہیں سکھاتا، ان کے گناہوں سے نفرت کرنا ہے، ان کے یعنی یہ عادتوں سے، بری عادتوں سے، اور ان سے وہ کرنا ہے، لیکن ان سے نفرت نہیں کرنا ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی خیانت و غداری کا بیان ہے، اور مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا ہے کہ ان کے پندے میں نہ آئے۔ یہودیوں میں دو قسم کے آدمی ہیں، بعض تو ایسے امین ہیں کہ اگر انہیں خزانہ بھی سونپ دیا جائے تو ایک پائی اور یعنی ادا کر دیں گے، اور بعض انتہائی خائن ہیں، اگر انہیں ایک اشرفی بھی بطور امانت کے دی جائے تو اسے بھی ہضم کر جائیں گے۔ کوئی خوش قسمتی ہوگا جو بڑی مشکل سے، بار بار کے تقاضے سے اور سخت سست کہہ کر اشرفی اس سے نکلوائے۔ کنتار کی تفسیر یعنی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، دینار مشہور ہے، ایک دینار جو ہے 4 ماشا سونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان کی اہل کتاب کی بددیانتی اور اہل کتاب کی یہ بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے یہ وہ کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس حجت کیا ہوتی تھی، کیونکہ یہ جو یعنی مسلمان جو ہے وہ کیا ہے، امی ہے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، یعنی اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ پیش کرتے تھے کہ چونکہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ہم یعنی ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی کے لیے کہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کی امانت میں خیانت کرے۔ اللہ تعالیٰ علیہ کتاب کے بارے میں بیان فرما رہے کہ مالوں میں ان کی دیانت داری اور بددیانتی کا حال یہ ہے کہ جب دین کے بارے میں ان کی خیانت، مکر اور حق کو چھپانے کا ذکر فرمائے تو اس کے بعد بتائے کہ ان میں سے خائن بھی ہیں اور دیانت دار بھی، یعنی یہ دین کو بھی چھپاتے ہیں، لوگوں کی امانتوں کو بھی چھپاتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، اور دوسرے قسم کے لوگ ہیں کہ وہ دین کو بھی ظاہر کرتے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے دین میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں نے بنا لیا ہے۔ تو اگر انہیں خزانے کا یعنی بہت زیادہ مال کا امین بھی بنا دیا جائے تو وہ کیا کرتے ہیں، اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو وہ بھی واپس کر دیں گے، اور اس سے کمتر تو بالاولا واپس کریں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہیں کریں گے، اور بڑی رقم ادا کرنے سے تو بالاولا انکار کریں گے۔ انہیں خیانت اور بے وفائی کی عادت اس لیے ہوئی کہ ان کے خیال کے مطابق ان پر جاہلوں کے حق میں کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر وہ امیین ان پڑھ عربوں کے مال واپس نہ کریں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ وہ اپنی فاسد رائے کی بنا پر انتہائی حقیر سمجھتے تھے، یعنی خود پڑھے لکھے لوگ تھے اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، اور عربوں کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ ان پڑھ جاہل لوگ، ان کا تو مال کھانا ہمارے لیے حلال ہے، اور خود کو انتہائی عظمت والے تصور کرتے تھے، حالانکہ اصل میں حقیر اور ذلیل وہ خود ہیں۔ بس انہوں نے امیین کے مال کی حرمت کو نہ سمجھا اور اسے انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا۔ اسی طرح وہ دو گناہوں کے مرتکب ہوئے، یعنی حرام کھانا اور حرام خوری کو حلال سمجھنا، یعنی خود تو حرام کھاتے تھے، سودی لین دین کیا کرتے تھے، اور امانتوں میں خیانت بھی کیا ہے، یہ بھی حرام خوری ایک طرح سے ہے، اور اس کو حلال سمجھتے تھے۔
یہ عقیدہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، کیونکہ جو عالم حرام اشیاء کو حلال کہتا ہے وہ گویا لوگوں کو اللہ کا حکم سناتا ہے، اپنی بات نہیں سناتا، جبکہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ اور اسی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، حالانکہ یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ گناہ بغیر جانے بوجھے اللہ کے بارے میں بنانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ نے ان کے غلط خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، جو بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کیوں نہیں جو اپنے عہد کو پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو عہد کی پابندی، امانت کی ادائیگی تقوی کے کاموں میں سے ہے، اور ایسے تقوی والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ بات تو یہود کے لیے کی گئی، لیکن ہم بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے ہاں امانت کی ادائیگی اور ذمہ داری کا احساس کتنا ہے۔ امانت ضروری نہیں ہے کہ روپے پیسے کی ہو، یعنی مثلا کسی نے ہمارے پاس کوئی اپنا زیور ہے، کوئی اپنا پیسہ ہے، یا کوئی اپنی چیز رکھائی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از واپس کریں، نہیں، بات بھی امانت ہے، ذمہ داری کی بھی ہوتی ہے۔ کوئی ذمہ داری اگر ہم کو دی گئی ہے، مثلا کوئی جاب کر رہا ہے، اب اس کو ذمہ داری گئی اس کو 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنا ہے، جس پر وہ یعنی اس کی سیلری اس کو لیتا ہے، لیکن اگر وہ آتا ہے 2 گھنٹہ لیٹ اور جاتا ہے 1 گھنٹہ پہلے اور سیلری پوری 8 گھنٹے کی لے رہا ہے، تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یا کسی نے آپ سے بات کہی کوئی اور کہا کہ دیکھو کسی سے ذکر نہیں کرنا، میں نے آپ کو اپنا رازدار سمجھ کر آپ سے بات کی ہے، آپ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اور آپ وعدہ کرتے ہیں اس سے اور پھر کیا کرتے ہیں، دوسروں کو بیان کرتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی، یعنی جنرلی اگر آپ کو کسی کو کوئی بات عبرت کے طور پر کہنا ہے تو آپ کہتے فلاں ایک کوئی ایسی عورت تھی، یا فلاں کوئی ایسا شخص تھا، اس کے ساتھ ایسا اور ایسا ہوا، تو یہ کیا ہے، یہ ایک عبرت کے حساب سے، سبق سیکھنے کے حساب سے اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، لیکن نام لے کر باقاعدہ کسی کے راز کو افشا کرنا یہ بھی امانت میں خیانت ہے، اور اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، کیونکہ کسی اسکالر نے کہا ہے نا کہ کوئی چیز اگر 2 چیزوں کے بیچ میں سے نکل گئی تو پھر وہ امانت نہیں رہتی۔ مثلا 2 چیز کیا ہے، یہ 2 ہونٹ، یہ 2 ہونٹ جب تک آپ کے اندر یہ بات ہے نا، وہ اس میں ایک خیانت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن آپ نے وہ بول دیا کسی کو اور کسی پر ظاہر کر دیا، تو پھر آپ امید نہیں رکھو کہ وہ، اللہ یہ کہ بہت سے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں خشیت ہے کہ نہیں وہ ذکر کرتے کسی سے کسی بھی چیز کا، تو یہ الگ چیز ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے، اگر امانت اپنی سونپنی ہے، اپنی کوئی دل کی بات سپرد کرنا ہے تو کس کے پاس کرنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، دل کھول کر رو کر اپنی لینگویج میں جو بولنا ہے وہ بول کر خالی کر دو اپنے دل کو۔ لوگوں سے تو بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کتنا بھی آپ سے وعدہ کریں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ بیان کر ہی دیں گے، یا ڈر ہی رہے گا، چلو بیان نہیں بھی کرے تو آپ کو ڈر رہے گا، پتہ نہیں وعدہ تو کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بول دے گی پھر میرا کیا بنے گا، کیوں میں بولی، کیوں میں نے کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اپنا دل کا حال کھولیں گے، روئیں گے، بیان کریں گے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو چھپا کر بھی رکھیں گے اور اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن بھی بتائیں گے، کوئی نہ کوئی حل بھی بتائیں گے، کہ دل میں بات ڈالیں گے، اچھا پریشان ہو، دل گھبرا رہا ہے، یہ دعا پڑھ لو، چلو اس طرح کا کام کر لو، چلو یہ کر لو، چلو 2 رکعت نماز پڑھ لو، چلو وضو کر لو، تمہارا غم ہلکا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی امانتوں کو شیئر کیا کرے زیادہ سے زیادہ، وہ جو بات آپ کسی کو نہیں بتانا چاہتے یا نہیں کہنا چاہتے، اللہ تعالیٰ سے اس کو دل کھول کر بیان کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کی یعنی پاسداری کرنے ہی والے ہیں۔ اہل کتاب کی بدعنتی، اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہمیں اربوں کا مال کھا لینا ہمارے لیے جائز ہے۔ اللہ نے ان کی تردید کر کے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو، مکار اور دغا باز ہو، ناحق کسی کا بھی مال کھانا حلال نہیں ہے، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی۔ کسی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم جنگ کے موقع پر ذمیوں کی مرغیاں اور بکریاں استعمال کرتے ہیں، یعنی جو غیر عربی لوگ ہیں
ہم جنگ میں جاتے ہیں تو جہاں پر جاتے ہیں وہاں کے لوگوں کی جو غیر عرب ہے ان کی مرغیاں اور بکریاں ہم استعمال کر لیتے ہیں، ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے فرمایا یہ تو وہی بات ہوئی جو اہل کتاب نے کہی تھی کہ ہمارے لیے عربوں کا مال حلال ہے، جب ذمی جزیہ دیتے ہیں تو ان کی مرضی کے بغیر ان کا مال حلال نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہوئے تو وہ بلکہ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 آپشن ہوتے تھے نا، بلکہ 3۔ اگر جزیرۃ العرب میں کوئی ہے نان مسلم تو وہ پہلی دعوت دی جاتی تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے، اگر وہ مسلمان نہیں ہونے کے لیے تیار ہوتا تو اس پر ایک ٹیکس لگایا جاتا تھا کہ وہ ادا کرے، جیسے یہودیوں اور یہ نصارہ پر، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو ہماری زمین چھوڑ کر چلا جائے، کیونکہ حکومت کیا ہے، اسلامک کنٹری ہے، اس میں یہ چیز کی۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ عہد کی پابندی، یعنی وہی اللہ کا محبوب ہے جو عہد پورا کرتا ہے، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا رہے اور اللہ سے ڈرتا رہے۔ عہد سے آپ کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مراد ہے، کیونکہ یہ عہد تمام انبیاء سے اور ان کی امتوں سے لے لیا گیا تھا کہ ایک نبی جو آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اور ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہوگی، تو جب وہ آئیں گے تو ان پر ایمان لانا ہے۔ آگے کی جو آیتیں ہم پڑھیں گے ابھی، کہ ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی باتوں کو ماننا ہے اور ان کے عہد کی پابندی کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ اور ایک عہد جو ہے جس کا ذکر ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں، وہ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام قیامت سے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے لوگ ہیں سب کی روحوں کو ایک چوٹی کی شکل میں، سب کی روحیں تھی، سب کو جمع کیا اللہ تعالیٰ نے اور سب کی روحوں سے عہد لیا، الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ تو سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، انہوں سب کی روحوں نے، چاہے دنیا میں آ کے وہ روحیں ہندو کی بن گئی، چاہے وہ کرسچن بن گئی، چاہے وہ یہودی بن گئے، چاہے وہ مجوسی بن گئے، چاہے وہ پارس، لیکن سب نے اللہ کے سامنے عہد کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عہد کو یاد دلائیں گے کہ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اور تم نے اقرار نہیں کیا تھا؟ کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، پھر دنیا میں تم نے کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو رب مان لیا؟ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو پہلا عہد جو ہمارا کیا ہے، اللہ کے ساتھ، کہ جب ہم عہد کر کے آئے ہیں تو اب اسی عہد کی پابندی یہ کرنا ہے کہ مرتے دم تک توحید پر قائم رہنا ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ اور یہ اگر ہم نہیں کرتے، یا ہم اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اور یا مشکل کشا یا حاجت روا یا پیر یا دستگیر یا داتا یا گنج بخش، تو یہ بھی کیا ہے، عہد کو توڑ رہے ہیں ہم اور شرک کر رہے ہیں۔ اور شرک کا گناہ تو اتنا ہے کہ سورہ نساء میں بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ زمین سے لے کے آسمان تک کا جتنے بھی گناہ ہے اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے کہ جو شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی نہیں ہے، اللہ یہ کہ توبہ کرے انسان اور وہ کام چھوڑ کے ایمان لے آئے اللہ پر، تب اللہ کے ہاں معافی ہے، لیکن بغیر ایمان کے اگر وہ مر جاتا ہے تو اللہ کے وہاں اس کے وہ نہیں ہے۔ اور اہل کتاب کی کیا بری عادت ہے کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ یہ ان کے لیے ہے، یعنی سورہ بقرہ میں بھی سیم آیت ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کچھ اور لوگ جو اہل کتاب میں سے ہیں، مگر الذین میں صرف وہی لوگ نہیں ہیں بلکہ ہم بھی ان جیسے ہو سکتے ہیں اگر ان کے جیسے عمل کریں گے تو، وہ لوگ جو بیچتے ہیں اللہ کے عہد کو۔ کون سا عہد؟ کہ اللہ نے ہر نبی سے ایک عہد لیا تھا کہ نبیوں نے اپنے امتیوں تک بات پہنچانی ہے، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی نبی آئے تو اس کی بات ماننا، اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ اور لیکن یہود نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور اس کو بیچ ڈالا،
تھوڑے پیسوں کے عوض، دنیا کے تھوڑے فائدوں کے بدلے ایسے لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ ایسوں کے لیے نہ کوئی حصہ ہوگا آخرت میں، نہ اللہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کی طرف نظر کرم کریں گے، اور نہ اللہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو دو چیزیں آتی ہیں کہ جھوٹی قسم کھا کر تھوڑا فائدہ اٹھانا، جیسے کاروباری تجارت میں خرید و فروخت میں لین دین میں لوگ کرتے ہیں نا، اللہ کی قسم میں نے اتنے میں خریدا، اللہ کی قسم میرا تو اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹی قسم کھانا، یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا مال رکھا اور ایک مسلمان کو پھانسنے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا، مجھے اس مال کی اتنی قیمت مل رہی تھی مگر میں تم کو سستا دے رہا ہوں۔ آج بھی ہمارے کہ مجھے تو یہ مل رہا تھا، میرا تو اتنے میں بک جائے گا، لیکن میں تم کو دے رہا ہوں، یعنی سامنے والے کو پھنسانے کے لیے کیا ہے اس طرح کی کہ تمہارے اوپر اتنی مہربانی کر رہا ہوں کہ میں اتنے میں دے رہا ہوں، نہیں تو اتنے میں تو میرا بک جائے گا۔ تو اس طرح کی جھوٹی قسم کھا کر کہنے لگا، مجھے اس مال کی اتنی قیمت مل رہی تھی مگر میں تم کو سستا دے رہا ہوں، حالانکہ اس کے مال کی اتنی قیمت نہیں تھی، یہ بات جھوٹ تھی۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ جو لوگ اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسمیں کھا کر تھوڑے فائدے اٹھاتے ہیں تو ان کو یہ سب سزا ہے قیامت کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان سے حق چھینا، یعنی قسم کھا کر اپنا حق بنا لیا، جیسے مقدمے وغیرہ میں جھوٹی قسم کھا کر کسی کی زمین ہتھیا لی جاتی ہے، کسی کا مال ہضم کر لیا جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی بھی الزامات لگا دیے جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے ان کے لیے آگ واجب ہو گئی اور جنت حرام ہو گئی۔ ایک شخص نے کہا، خواہ چھوٹی سی چیز ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا خواہ مسواک ہی کیوں نہ ہو، یعنی کسی کی مسواک کے برابر بھی کوئی چیز لے لی جھوٹی قسم کھا کر تو اللہ کے وہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ پھر یہاں یہود کے بارے میں کیوں یہ آیت آئی کہ ان کی کتابوں میں یہ بات تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اور انہوں نے اپنے نبیوں سے وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ آنے والے نبی کی مدد کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے۔ جب نبی آ گئے تو اس کو پہچان بھی گئے، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ تو ایسا پہچانتے ہیں ان کو جیسے اپنے بیٹوں کو۔ ان سب باتوں کے باوجود دنیاوی مفادات کو ترجیح دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں نے سرے سے انکار کر دیا، ان کی حقیقت کو چھپا دیا۔ جیسے کہ اہل مکہ ان سے پوچھتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں تو یہ جواب نہیں دیتے تھے، یہ من گھڑت ہیں، جیسے کہ پیچھے پڑا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تو اس عہد کو توڑا۔ اور جیسے کہ کہتے تھے کہ یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ تم تو پڑھے لکھے لوگوں نا، اہل کتاب کے علماؤں سے، تو تم ذرا بتاؤ کہ کیا یہ سچے نبی ہیں، کیا تمہاری کتابوں میں ان کا ذکر ہے؟ تو کیا کہتے تھے کہ ہاں سچے نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہی چیز کا بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ وہ کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عہد کیا تھا، اور یہ بھی کہ ہم آپ کی صفات و تعلیمات کو لوگوں سے بیان کریں گے، اور اس عہد پر انہوں نے قسمیں بھی کھا لی تھی۔ اب اگر وہ اس عہد کے عوض آپ کی صفات و تعلیمات کو لوگوں سے بیان کریں گے، اور اس عہد پر انہوں نے قسم بھی کھا لی تھی، اب اگر وہ اس عہد کے عوض اور جھوٹی قسموں کے بدلے تھوڑی سی دنیا کی حقیر پونجی خرید لیں، آپ پر ایمان نہ لائیں اور اپنے عہد توڑ ڈالیں، تو ایسے بدعہدوں کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ یہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ ان سے کلام کرے یا ان کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے یا انہیں گناہوں سے پاک کرے، لہٰذا یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 قسم کے لوگوں سے کلام نہیں کریں گے۔ کون سے ہیں وہ 3 قسم کے لوگ؟ نہ انہیں نگاہ رحمت سے دیکھیں گے اور نہ گناہوں سے ان کو پاک کریں گے، بلکہ ان پر دکھ بھرا دردناک عذاب ہوگا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ وہ تو بڑے گھاٹے والے اور بڑے بدنصیب لوگ ہوں گے۔ آپ نے 3 بار مکرر فرما کر فرمایا، نمبر 1 تہبند لٹکانے والا، یعنی تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لمبا وہ لٹکا کر کھینچتا ہوا چلتا ہے۔ نمبر 2 جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچنے والا،
اور نمبر 3 احسان جتانے والا. اگر کسی کے ساتھ زندگی میں کوئی احسان کیا ہے تو اب اس کو جتا کر میں نے تو اس کے ساتھ یہ بھی کیا اور میں نے اس کے ساتھ وہ بھی کیا اور اس کے ساتھ یہ بھی کیا، سب ضائع کر دیتا ہے. اپنا کیا ہوا سارا خود یہاں پر وصول کرتا ہے اس پر احسان جتا کے، تو اسی لیے وہاں پر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اللہ قیامت کے دن 3 شخصوں سے کلام نہیں کریں گے، نہ انہیں دیکھیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے، اور ان پر بڑا دردناک عذاب ہوگا. یہ دوسری بھی حدیث میں اور 3 لوگوں کی کیٹیگری بتائی گئی ہے. نمبر 1 جو مسافر کو بچا ہوا پانی نہ دے، مثلا سفر میں ہے، اور دوسرا جو مسافر ساتھ میں وہ بیچارہ پیاسا ہے، اب پیاس کی وجہ سے اگر وہ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے تو دے دو، اور آپ اس کے وہ کنجوسی کرتے ہو کہ نہیں نہیں پانی تو بہت تھوڑا ہے، اگر میں آپ کو دے دوں گا تو میری پیاس کہاں سے بجھے گی اور پھر میرا کیا بنے گا، اور یہ کر کے چھپا لیتے ہیں. تو چونکہ اس وقت تو قافلے کی شکل میں لوگ نکلتے تھے، دور دراز صحرا میں نکلتے تھے، اور ان کے لیے کوئی وہ نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے. آج کے لیے تو بہت ایزی ہو گیا کہ اگر آپ کے جیب میں پیسہ ہے تو پانی کی بوتل آپ خرید سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں یہ. لیکن یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جو مسافر کو بچا ہوا پانی نہ دے، یعنی اس کے پاس ہے تو خالی پانی کی بات نہیں، کوئی بھی چیز جو اس کی ضرورت کی تھی لیکن وہ اس نے بخیلی کی اس وقت. اور دوسرا جو عصر کے بعد سودے پر جھوٹی قسم کھائے، یعنی دن میں تو اس کا سامان بک جائے گا، لیکن عصر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب اس کو سمیٹ کر دکان جانا ہوتا ہے، یا جو بھی مال بیچ باچ کر جانا ہوتا ہے، اب وہ جھوٹی قسم کھا کھا کر اس کو بیچ رہا ہوتا ہے. نمبر 3 اور جو امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اگر امام اسے کچھ دے تو بیعت پر جمع رہے، اور اگر نہ دے تو بیعت کو توڑ دے. یعنی اس سے وعدہ لیا ہے کہ ہم آپ کو بڑا مانیں گے، اب وہ اگر کچھ اس کا فائدہ ہوتا ہے امام سے تو وہ اس کو وہ کرتا ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے، اسے اس کو عہد کو توڑ دیتا ہے. تو یہاں 3 قسم کے لوگ، بلکہ 6 ہو گئے الگ الگ حدیث میں، الگ الگ قسم کے لوگ. تو اپنے آپ کو اس میں جائزہ لینا ہے کہ کیا میں ان میں سے تو نہیں ہوں کہ میں جھوٹی قسم کھاتی ہوں یا تکبر سے اپنے نقاب یا برقع یا میکسی یا چادر اس کو لمبی گھسیٹتی ہوئی جاتی ہوں کہ میرے جیسا لباس کسی کا نہیں، یا جھوٹی قسم کھا کر ہم کسی کے مال ہڑپ کر لیتے ہیں، یا کوئی جھوٹی بات کر کے جھوٹی قسم کھا کر ہم کوئی بات چھپا لیتے ہیں، اور یا کسی کے ساتھ کچھ احسان کر کے جتاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا، کہ من ولا اذن، نہ احسان جتا کر اور نہ اذیت دے کر کسی کا. من کہتے ہیں عربی میں احسان کو، کہ اول تو کرو ہی نہیں اگر آپ کی نیت یہ ہے، اور اگر کرو تو کبھی بھی اس کا ذکر ہی نہیں کرو، اس کو بھی شرمندہ مت کرو، اور نہ کسی کے سامنے. کہ مثلا بعض دفعہ تو یہ کہ چلو جس کے ساتھ کیا احسان اس کے بعد لیے تو ذکر نہیں کرتے، لیکن دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے رہتے ہیں. دیکھا فلاں جو ہے کتنا اس کے برے وقت میں کام آئی، اور آج مجھے ذرا سی اس کی ضرورت پڑی تو کیسا وہ پھر گئی، کیسی وہ میری وہ نہیں مانتی ہے، وہ تو ہے ہی ایسی. غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ نے اپنا جو کیا کرا ہے نا اس کو 0 پر پہنچا دیا، کہ بالکل کوئی بھی لا خلاق کا حصہ ہی نہیں ہے آخرت میں اس نیکی کا، تو وہ 0 پر چلا گیا. تو یہ ساری چیزوں سے بچنا چاہیے کہ نیکی کرتے ہوئے نمبر 1 اخلاص ہونا چاہیے، وہ کام خالص اللہ کے لیے ہو، اور نمبر 2 اس کے ساتھ کسی کو اپنی زبان سے اذیت نہیں دینا ہے اور نہ ہی احسان جتانا ہے. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا وہ تہبند میں برقع بھی آتا بتایا آپ ابھی، کیونکہ برقعے ہاں سعودی کے پورے جھاڑتے ہوئے ہی رہتے نا آپا، تو ہاں وہی اگر وہ ان کی نیت ہے تکبر کی تو اچھا. ابھی یہ جو جیسے ڈریسز بھی آ رہے بچوں کے بڑوں کے سب کے گاؤنس جو ہے آپا، ہاں وہ تو اب وہ تو آتا ہے اتنا کیا ہو اس گیا، میں؟ جیسے برٹش میں ملکہ وغیرہ پیچھے سے کوئی پکڑ کے چلتا تھا، آج دلہنوں کے ڈریس بھی جی جی وہ فیشن ہی بن ڈریسز، چکے ہیں. تو وہ بھی آئے گا کیا اس میں تہبند، یعنی ہاں کہ بچوں کے جو آج کل کے کوئی بھی لباس اگر وہ تکبر کی وجہ سے پہنا گیا ہو تو یہاں پر مثال بتائی گئی تہبند لٹکانے والا، یعنی جو جیسے تہبند تو مرد لوگ پہنتے ہیں نا جس کو لنگی بولتے ہیں، جی یا جی توپ جو پہنتے ہیں لمبا کر کے کہ پیر تک لٹک رہا ہے، حالانکہ مردوں کے لیے کیا حکم ہے کہ ٹخنے ٹخنے ان تک کے رہنا کھلے ہیں. ہے. تو یہ مردوں کے لیے نہیں ہے آپا، یہ لیڈیز کے لیے بھی آئے گا، کیونکہ لیڈیز مردوں کے لیے لیے بھی کوئی بھی آ سکتا ہے اگر وہ تکبر کی وجہ سے پہنتے ہیں. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن متکبرین کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، جو تکبر کرتے ہیں، اپنا لباس لٹکا کر چلتے ہیں یا اپنا وہ. تو اللہ ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا کپڑا صاف ستھرا رہے اور میں خوشبو لگانا پسند کرتا ہوں اور میں اچھا دکھنا پسند چاہتا ہوں کہ میں اچھا لگوں، تو کیا یہ بھی تکبر میں شامل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس میں تمہاری یہ نیت نہیں ہے کہ میں کسی کو حقیر دکھاؤں، بلکہ اپنے آپ کو، جیسے ہم کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا عبایا پہنے، اچھا کپڑا پہنے، اور اگر گھر میں ہے تو خوشبو لگا کر رہیں، صاف ستھرے رہیں، کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. تو یہ اس میں نہیں آئے گا، لیکن تکبر کی وجہ سے، گھمنڈ کی وجہ سے لوگوں کو دکھاتے ہوئے، تو یہ اس میں شامل ہوگا. اسی طرح دوسرے جو ہیں کہ اگر کوئی بھی ہے راستے میں آپ جا رہے ہیں، کسی کو ضرورت ہے، مثلا ٹرین میں ہے، پلین میں ہے، یا جہاں کہیں بھی آپ کسی کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے، اگر آپ بڑھ کر اس کو ہیلپ کر دیتے ہیں، مدد کر دیتے ہیں، تو یہ اس کے اسی میں کیٹیگری میں آئے گا کہ مسافر کو بچا ہوا پانی نہ دینا. اور جو عصر کے بعد سودے پر جھوٹی قسم کھائے، اور جو امام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، یعنی کسی کو اگر اپنا امام بنایا ہے، کسی کو اپنا لیڈر، اور وہ کیا، اس سے وعدہ لیا ہے کہ اس کو یعنی جو بھی اس کا آرڈر ہے اس کو ہم فالو کریں گے، اور وہ اس کو بدل دے تو پھر اس کے لیے بھی ہے یہ چیز. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. آگے کی جو آیت ہے وہ جی لباس کے تعلق سے جیسا آپ نے کہا نا کہ تکبر کب آتا ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ میرا لباس اچھا ہو جس کو دیکھ کے لوگ بھی پسند کرے، اور ایک ہوتا ہے کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو کہ کسی اور کے پاس نہ ہو، وہ تکبر میں کنورٹ ہو یہی جاتا ہے. وہی چیز تو ابھی بتائی گئی نا، ان اللہ جمیل، کہ آپ کو پسند ہے کہ آپ اچھا لباس پہنتے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ میں ایسا، اسی لیے تو عید وغیرہ کے جوڑے کیا کرتے ہیں لوگ، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں نا. نہیں، اگر کسی کو بتا دیں گے تو کامن ہو جائے گا. اپنے یہاں تک کہ اپنے خاندان والوں سے بھی شیئر نہیں کرتے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھی نہیں، اس کو پتا چل جائے گا، پھر وہ پوچھے گی کہ کہاں سے لیے، پھر وہ بھی لے کر آئے گی، اور وہ ہے. تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک ہی مارکیٹ آپ کی تھوڑی ہے جہاں سے آپ نے خریدا، بہت سے لوگ ہیں آپ سے بہتر بھی خرید سکتے ہیں. تو اس چیز کا بھی وہ نہیں کرنا چاہیے تکبر، کیونکہ سب سے بڑی کبریائی اور بڑائی کس کے لیے لائق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کبریائی اور بڑائی بیان کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے. اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ ہی بڑے ہیں. اور یہ لباس جو مجھے دیا ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو تعریف کس کی ہونا چاہیے؟ اس کی ہونا چاہیے، نہ کہ میری کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں میں، اور کتنا اچھا لگ رہا ہے لباس. اور اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہماری وہ نیت نہیں ہے. دیکھیں، میں نے کپڑا پہنی، کسی نے تو پوچھا بھی نہیں کہ کتنا اچھا ہے، کہاں سے لیا، اور یہ وہ، تو پھر ہم مایوس ہونے لگتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں غلط ہیں، نہیں ہونا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی ایک اور برائی کو، وَإِنَّ مِنْهُمْ، یعنی اہل کتاب میں سے، لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اب ان کی ایک اور وہ تھی کہ کیا کیا کرتے تھے یہ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنی زبان کو کتاب کے ساتھ بل دیتا ہے، یعنی اپنی زبان کو ایسا موڑتا ہے جیسے کہ ہم لوگوں نے سورہ بقرہ میں پڑھے کہ جب ان کو کہا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو یعنی ہتتن بولا گیا، تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا، اس کو ہنتتن کر دیا تھا. ہتتن کو ہنتتن کر دیا، یعنی ہمارا گڈریا یا ہمارا چرواہا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے تو کیا کہتے، ولا تقول زرنا، یعنی راعینا نہ کہا کرو، کیونکہ راعینا یعنی ہماری رعایت کیجیے. اور یہ لوگ کیا کہتے تھے، اس کو بدل کے راعینا، ہمارا گڈریا، ہمارا چرواہا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے تاکہ ہم پڑھے لکھے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھی قرآن ہی ہے.
جیسے کہ بعض مولانا لوگوں کی تقریر آپ لوگوں کو سننے کا اگر اتفاق ہوا ہو تو قرآن کو گا گا کر پڑھیں گے، پھر اس کا ترجمہ تفسیر ساتھ ہی احادیث بھی، کہ انسان فرق ہی نہیں کر سکے کہ قرآن پڑھا گیا ہے یا کیا پڑھا گیا ہے. یعنی قرآن کو گا گا کے، پھر احادیث کو بھی گا کے، پھر نعتوں کو بھی گا کے، ایسا کہ آپ اس میں فرق ہی نہیں کر سکتے کہ کیا قرآن کی کون سی آیت پڑھی گئی اور احادیث پڑھی گئی یا کوئی. یا بعض لوگوں کو تو اردو میں خطبہ بھی گا گا کے دینے کی عادت ہوتی ہے، چیخ چلا کر. تو یہ ساری چیزیں منع کی گئی ہے. کہ ان کی عادت یہ تھی کہ کیا کہتے تھے کہ اپنا جب وہ پڑھتے تھے تورات یا انجیل ان کے علماء، تو اس کو ایسا توڑ مروڑ کر پیش کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھے کہ ہاں واقعی یہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور کہتے بھی تھے وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا تھا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کوئی جھوٹی بات مجھ پر گھڑے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہ عام کوئی بھی بات کو یہ کہہ کر کہنا کہ یہ حدیث میں آیا ہے، حالانکہ وہ حدیث میں نہیں ہوتی ہے. بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یا کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہے، جیسے کوئی وظیفہ لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ حدیث میں آیا ہے، اور پھر اس پر عمل پر زندگی بھر عمل. آخر قرآن سے ہماری اتنی اجنبیت کیوں ہے کہ ایک مال تو اپنے یعنی ایک ماں جو ہے وہ اپنے گونگے بچے کی زبان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھتی ہے کہ اس کو بھوک لگی ہے یا اس کو نیند آ رہی ہے یا اس کو صفائی کی ضرورت ہے. تو آخر ایک مسلمان اپنے رب کی کتاب اور اپنے رسول کی بات کو اتنا اجنبی کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے کہ اس کو سیکھنا ہے. اور ایسے لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یہ اللہ نے فرمایا، حالانکہ وہ اللہ نے نہیں فرمایا ہوتا اور وہ جانتے بھی ہیں اس چیز کو. تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اندھے بن کر نہیں، جیسے کہ سورہ فرقان جب ہم پڑھیں گے تو عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں نا تو وہ اندھے بہرے گونگے بن کر اس پر گر نہیں پڑتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو وہ یہ تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. یعنی ان بدبختوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کلام کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں اور اسے اللہ کی مراد سے ہٹا کر پیش کرتے ہیں تاکہ جاہلوں کو معلوم ہو کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں. اسی طرح اور وہ اس بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پر جھوٹ ہوتا ہے اور انہیں خوب معلوم ہوتا ہے کہ واقعی یہ شرعی بات نہیں ہے اور کذب و افطرا ہے. یعنی جو صحیح معنوں میں علماء اہل کتاب ہیں ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ ہماری کتاب میں نہیں، لیکن چونکہ ان کو اپنا روب جمانا تھا اپنے عوام پر کہ ان کو کتاب تک وہ خود آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے اپنی مرضی سے بتا دیتے تھے کہ دیکھو کتاب میں ایسا آیا ہے، یہ حکم آیا ہے، یہ حکم نہیں ہے. اور وہ بھولی بھالی جو عوام تھی وہ کیا ہے آنکھ بند کر ان جھوٹے عالموں پر یقین کر لیتی تھی اور اس کو سمجھ لیتے، مگر اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے جاہلوں کو پھنساتے تھے. یہود و نصارہ کے علماء نے آسمانی کتابوں میں تحریف لفظی معنوی دونوں ہی کی تھی. قرآن کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کے الفاظ و معنی معجزانہ تھے کہ ان میں تحریف لفظی نہیں ہو سکتی. بظاہر آیت سے تو تحریف لفظی ہی معلوم ہوتی ہے، تحریف معنوی تو قرآن میں بھی بعض بدنیت لوگ کرنے لگے ہیں، مگر علماء حق کے سامنے بدنیت لوگوں کی دال نہیں گلتی، کیونکہ قرآن کے معجزانہ الفاظ معنی تحریف کو قبول ہی نہیں کرتے. جیسا کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ایک شخص تھا، اسکالر تھا، میرے خیال سے شاید یہی کتابوں وغیرہ میں کتابیں لکھنا اور یہ سارے کرنا وہ کرنا، تو بہت ساری چیزوں کی ریسرچ کیا کرتا تھا. تو وہ اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ ایک بات جو تھی وہ میں نے پڑھی کس میں، تورات میں، اور ایسی ہی 3-4 تورات کو میں نے کھول کر دیکھا تو ہر بک میں وہی بات مختلف طریقے سے. پھر میں نے سوچا کہ اچھا پھر ان لوگوں کی انجیل دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا ہے. جب میں نے کچھ آیتیں اس میں سے چوز کی اور اس کو پڑھا تو اسی کی طرح کی 3-4 انجیل کی کتابوں کو کھول کے دیکھا، بائبل کو، تو اس میں سب میں الگ الگ وہی بات.
آیت نمبر وہی، کیونکہ ان کے اس میں بھی آیتیں ہوتی ہیں، تو آیت نمبر وہی سب کچھ ہے، لیکن ہر ایک کتاب میں مختلف. میں نے سوچا کہ چلو میں قرآن کو دیکھتا ہوں. قرآن کی کچھ آیتیں میں نے سلیکٹ کی اور اس کو کھول کر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے کیا کیا، 3-4 قرآن اور دیکھا، اور اتفاق سے میں دوسری کنٹریز میں بھی سفر کے لیے گیا، وہاں پر بھی میں نے اس قرآن کو کھول کے دیکھا ان آیتوں کو، تو اس میں زیر زبر کی بھی تحریف نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ اس میں وعدہ کیا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کتاب کی حفاظت کی، اور یہ قیامت تک کے لیے چیلنج ہے کہ کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا. اور یہ چیزیں سوچ کر پھر وہ کیا ہے، وہ ایمان لے آئے وہ مسلمان، کے واقعی اس کی جیسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، کہ کہیں بھی آپ یہاں پر بیٹھے ہو اپنا قرآن، آپ ایک آیت کو چوز کرو، اور آپ کا اتفاق ہو کبھی عمرے پر جانے یا حج پر جانے، وہاں حرم میں ہر لینگویج، دنیا کی جتنی بھی وہ لینگویج بولی جاتی ہے، ہر لینگویج میں ٹرانسلیشن کے ساتھ وہاں پر کتاب موجود ہے شیلف میں. آپ کوئی بھی اٹھا کر دیکھو اور عربی میں اس کو پڑھو، ہر لینگویج کے ساتھ عربی بھی موجود ہے. اس کو کھول کے پڑھو گے تو اس کا معنی تو ان کی لینگویج میں ملے گا، لیکن کتاب کو جو ہے دیکھو گے، عربی ٹیکسٹ کو جب دیکھو گے تو اس میں کوئی چینجنگ نہیں، زیر زبر کی بھی نہیں. انسان حیران ہو جاتا ہے کہ واقعی کس نے اس کا حفاظت کیا، کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، قرآن کی وہی آیت، مثلا سورہ فاتحہ ہے، اب آپ امریکہ میں بھی جا کے اس کو پڑھ رہے ہو تو اس میں وہی چیز ملے گی، اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی زبردست وہ ہے. لیکن آج جو ہے کہ کتنے، یہ تو شکوہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اہل کتاب ہے، لیکن آج ہمارے علماء جو ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، آج اسی طرح کی تحریف کر کے بھولے بالے مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ یہ کام کر لو، دیکھو یہ حدیث میں آیا ہے، یہ کام کر لو، دیکھو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. یہ ساری چیزیں تو ہم دنیا کے معاملے میں تو اتنے بھولے بالے نہیں ہوتے نا. کہیں جاتے ہیں کوئی چیز خریدنا ہے تو جب تک 10 دکانوں پر ہم نہیں پوچھ لیں کہ ہمارے ریٹ کے حساب سے اگر وہ صحیح لگا تو ہم خریدتے ہیں، نہیں لگا، اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ اتنی معمولی چیز کو اتنا فراڈ کر کے اتنا مہنگا بیچ رہا ہے، تو ہرگز ہم وہاں پر بھولے بھالے نہیں بن جاتے کہ اپنا پیسہ لٹا کے آ جائیں. تو دین کے معاملے میں ہم اتنے بھولے کیوں ہو گئے؟ جو بھی کوئی دین ہم کو پکڑا رہے ہیں، ہم اس کو صحیح سمجھ کر اس کو فالو کر رہے ہیں. تو قرآن کو خود سمجھنا ہے. قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بن کر آئی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے آیا ہے، قرآن فالو کرنے کے لیے آیا ہے، قرآن عمل کرنے کے لیے آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو، کہ ہم ان کی طرح بے وقوف نہیں بنے جیسے ان لوگوں نے اپنی کتاب سے اپنے عوام کو دور رکھا تھا ان کے علماؤں نے. آج ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو خود پڑھیں، اور ہم خود اس میں جانیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس میں جھوٹ کیا ہے، اور اس میں غلط کیا ہے، اور اس میں کیا چیز ہے. کیونکہ جھوٹ کا تو شائبہ بھی نہیں ہو سکتا، جھوٹ بات اس میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ مصدقا لما معکم، وہ تو تصدیق کر رہی ہے. نہ صرف قرآن اپنے ساتھ والوں کی، بلکہ اپنے سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی بھی تصدیق کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی انسان کے لیے بات جائز ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب دے اور حکمت دے، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. یہاں ایک اور چیز کو واضح کیا جا رہا ہے کہ کسی بات کی تعلیم، سچائی اور حق کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ حق ہے یا نہیں، تو دیکھیں کہ اس کی تعلیم میں لوگوں کا رخ اللہ کی طرف کرنے کی بجائے کسی انسان یا کسی اور مسلک یا فرقے یا جماعت کی طرف کیا جا رہا ہے، تو پھر وہیں دال میں کچھ کالا ہے. یعنی دین کی اصل پہچان کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے. مثلا یہ کتاب
اس کی طرف آؤ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا. اس کا نام تزکیہ، تقویٰ، تربیت ہے. فرمایا کسی انسان کے لیے بھی جائز نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، یعنی قرآن دے، حکومت دے، نبوت دے، اور پھر یہ سب لے کر وہ لوگوں کے پاس جائے کہ میرے پیچھے چلو، میرے غلام بن جاؤ. کسی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ہر نبی نے یہ کہا کہ ربی و ربک اللہ، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. یعنی کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ میں عباد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں بس. اور مجھے الگ کیا ملا ہے کہ میں نبی بنایا گیا ہوں، یا مجھے حکمت دی گئی ہے. یعنی حکمت کیا ہے؟ شریعت. اور یا مجھے حکومت، جیسے کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو حکومت بھی ملی تھی اور نبوت بھی ملی تھی. تو بس وہ وہاں تک، لیکن وہ ساری چیز دینا کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یعنی ہم سب اللہ کے محتاج ہیں. تو یہاں پر بھی یہی بتایا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہودی اور عیسائی علماء نجرانی وفد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور آپ نے انہیں اسلام کی رغبت دلائی، تو ابو رافع قرظی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں پوجنے لگیں جیسے عیسائی ابن مریم کو پوچھتے ہیں؟ اور ایک نجرانی عیسائی رئیس نے بھی یہی کہا. آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم غیر اللہ کی پرستش کریں یا کسی کو اس کا حکم دیں. اللہ نے مجھے اس کے لیے مبعوث نہیں فرمایا اور نہ اس کا مجھے حکم دیا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری. یعنی ان لوگوں نے کیا کہا کہ تم جو اتنا فورس کر رہے ہو کہ اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر، یہ کیا تمہارا اس میں فائدہ ہے؟ یا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری پوجا کریں ہم، یا تم کو وہ بنائیں؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں لوگوں کو اپنی طرف بلاؤں، بلکہ میں تو اللہ کی طرف تم کو جوڑ رہا ہوں، اللہ کی طرف تم کو بلا رہا ہوں کہ اللہ کو مانو، اللہ کی کتاب کی بات مانو. اور مجھے تو بس تم کو اس کتاب کی حقیقت کھول کھول کر بیان کرنے اور اس کو پڑھ کر سنانے کے لیے کہا گیا ہے. تو وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، ربانی یعنی زبان مذہبی تعلیم دینے والا، جیسے کہ انبیاؤں کے نے ہمیشہ لوگوں کو رب سے جوڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، ادب، محبت سب اپنی جگہ درست ہے، مگر بندگی اور عبادت صرف کس کی جائے گی؟ اللہ کی، کسی اور کی نہیں. فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تم کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ہو، تو جو کتاب کو سیکھے اور سکھائے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتاب میں کیا ہے. بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، نہ کہ یہ بیان کرنا کہ ہمارے مسلک میں اس آیت کا یہ مطلب ہے، ہمارے امام نے یہ فرمایا ہے، ہمارے مولانا اس طرح کہتے ہیں. تو قرآن کی بات یہاں کہاں سے ہوئی؟ علماء کا احترام، ادب، محبت اپنی جگہ، مگر جہاں اللہ کی بات آ جائے گی تو اللہ اکبر، اللہ ہی بڑے ہیں، اس سے بڑے اور اس سے پہلے کوئی بھی نہیں. تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا ہے، نہ کہ لوگوں کی طرف. فلاں جگہ ہماری مسجد میں آ جاؤ، فلاں جگہ ہمارا واعظ ہو رہا ہے وہاں پر آ جاؤ، فلاں جگہ ہماری بات کی جا رہی، نہیں. اللہ کی بات اگر ہو رہی ہے تو وہاں بلاؤ اور وہاں پر جوڑو لوگوں کو. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور نہ وہ حکم دے گا تم کو، کون؟ نبی، کہ تم بناؤ فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، جیسے یہود نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے علماء مشائخ کو رب بنا لیا تھا. جو وہ کہتے تھے بس آنکھ بند کر کر وہی مانگتے تھے، چاہے قرآن میں کچھ اور لکھا ہو. کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو؟ یعنی انبیاء نے ہمیشہ اللہ کی طرف ہی لوگوں کو بلایا، کیونکہ کسی مخلوق کی اطاعت جائز ہی نہیں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، چاہے کہ وہ والدین ہو یا شوہر ہو یا کوئی اور. اگر ان سب کی بات اللہ کی بات سے ٹکرائے تو ان کا ادب و احترام اپنی جگہ ہے، اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. جیسے کہ یہ یعنی تمہیں کوئی بھی غیر اللہ کی عبادت کی ترغیب نہیں دیتا، خواہ وہ نبی ہو یا رسول، مقرب، فرشتہ. ایسا تو وہی کر سکتا ہے جو غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہو اور شرک کا داعی اور کفر کا داعی ہو. انبیاء ایمان ہی کے دعوت دینے والے، اور ایمان ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے جس کا کوئی شریک نہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے
جو بھی رسول بھیجا اس کے پاس یہی وحی بھیجی کہ اللہ کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، لہٰذا اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں یہ ہدایت دی، دے کر رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچتے رہو۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر 43 سے 45، وَاسْأَلُوا مَنْ أَرْسَلْنَا، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ہیں ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا ایسے معبود مقرر کیے جن کی عبادت کی جائے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 29، وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جس نے کہا کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں، ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ حاقہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا بِالْيَمِينِ بِالْيَمِينِ، اگر آپ نے بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ان کو بتائی تو ہم آپ کی شے رگ جو ہے اس کو پکڑیں گے اور اس کو کاٹ دیں گے، یعنی اتنی سخت سزا کہ کوئی نبی کو، حالانکہ نبی کوئی بھی خیانت والے نہیں تھے، ہر نبی نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ذمہ داری دی اس کو بحسن خوبی انجام دیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں کئی جگہ ڈرایا گیا، جیسے لو انت اشرکتا، اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ انبیاء تو کبھی تھے نہیں نا اس طرح کے، لیکن انبیاؤں کے ذریعے لوگوں کو اس بات سے باخبر کیا گیا، لوگوں کو ڈرایا گیا کہ کیا تم یعنی جب انبیاؤں کو ہم پکڑ کر سکتے ہیں تو پھر اس کے فالوور اگر وہ وہی چیز کریں گے تو ان کی پکڑ کیسے نہیں ہوگی، ان کی تو اول درجے پر پکڑ ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا، میثاق پکا وعدہ، پکا عہد، وعدہ پہلے بھی پڑھ چکے، وہ عہد جس پر یعنی قسم بھی کھائی جائے، تاکید سے کیا ہوا عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جو بھی میں تم کو دے رہا ہوں کتاب اور حکمت میں سے تو اس پر عمل کرنا، پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول، کوئی نبی یعنی خاص رسول جو تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے پاس موجود ہے، مثلا یہود کے پاس تورات اور نصارہ کے پاس انجیل، تو تمہیں ضرور ایمان لانا ہوگا اس پر، اور البتہ تم کو ضرور مدد کرنا ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اپنے امتیوں میں سے، اپنی قوم سے ان کے پاس آنے والے نبی کی مدد اور ان کی اطاعت کا وعدہ لیں، اور سب نے لیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تمام انبیاؤں نے نماز پڑھی، حالانکہ وہ سب انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا انبیاء سے اور تم نے اس پر میرا پورا ذمہ لیا، یعنی پورا عہد لیا، اس پر تم مجھ سے پورا وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اقررنا، ہم مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو معراج کے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاءوں کو، یعنی جب دیکھا کہ تمام انبیاء صف باندھے کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار میں امام کے، تو جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پکڑ کر تمام انبیاء کے آگے کھڑا کیا اور کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں، حالانکہ ہیں کون؟ سب سے لاسٹ میں آنے والے نبی، لیکن آپ کو یہ رسپیکٹ دیا گیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا ہے، کیا لقب ملا اس وجہ سے؟ آپ امام الانبیاء، امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاؤں کی امامت کروائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت، حالانکہ اللہ کی نظر میں ہر نبی افضل ہے، لا نفرق بین احد، ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ تم کسی بھی نبی کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرو گے، ہر نبی کو رسپیکٹ دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو رسپیکٹ دی، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں جن کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، تو یہ فضیلت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔
تو ہم اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں، تمام انبیاؤں کو، اور ہم سب انبیاؤں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام انبیاؤں سے کہ جب یہ نبی آئیں گے تو تم اپنے امتیوں کو بتاتے رہنا، یہ تعلیم دیتے رہنا کہ جب وہ آئیں گے تو ان کو فالو کرنا ہے، ان کو ماننا ہے، ان کی کتاب کو ماننا ہے، اور اس میں پڑھ کر دیکھنا وہ کتاب جو قرآن آنے والی ہے وہ تمہاری پہلے کی تورات اور انجیل کی تصدیق کرے گی، اس میں اس کا بھی ذکر ہوگا تمہاری کتابوں کا اور تمہارے انبیاؤں کا۔ تو انہوں نے کہا اقررنا، ہم مانتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کریں گے۔ اگر تمہارے اور دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لے آنا۔ اگر اس کے جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں، جیسے یہود و نصارہ موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو ان پر لازم تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، اور یہ عہد ان کی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور وہ انتظار بھی کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والے ہیں کہ جس کو یعنی جس کے ساتھ ہم مل کر کیا کریں گے، اپنے دشمنوں سے ہم جنگ کریں گے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ یہ نیا نبی نہیں آئے گا، تو ہم ان کے ساتھ یعنی اپنے دشمنوں کے ساتھ جنگ کریں گے، لڑیں گے، اور انتظار کر رہے تھے۔ اور ان سب نے کہا اقررنا، ہاں ہمارے رب ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ لیکن پھر کیا کیا؟ قال فاشہدوا، کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم گواہ رہو جو تم اقرار کر رہے ہو، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس سے ایک دو باتیں پتہ چلتی ہے ہم کو کہ نمبر ایک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تمام انبیاؤں کی نبوت کیا ہو گئی؟ اب منسوخ ہو گئی، کینسل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اپنے اپنے دور کے نبی تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس آیت کے مطابق اب وہ ان کی ساری نبوت، نبی تو تھے، ان کی قوموں کو بھی مانا جائے گا، ان کو بھی، لیکن ان کی نبوت منسوخ۔ جیسے کہ ایک مرتبہ یعنی اگر یہ آگے واقعہ نہیں آئے تو پھر میں بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ بھی جب آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیروکار کی حیثیت سے ہی آئیں گے، نہ کہ نئے نبی کی حیثیت سے آئیں گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا آنا باقی ہے قیامت سے پہلے، لیکن جب وہ آئیں گے تو وہ ایز اے نبی نہیں بن کر آئیں گے، بلکہ ایز اے فالوور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو فالو کرنے والے۔ تیسری بات اس آیت میں یہ بتائے گی کہ ہر نبی کی امت کو آنے والے نبی کے بارے میں ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، لیکن ہم سب کو پورے قرآن میں کسی بھی آنے والے نبی پر ایمان لانے کو نہیں کہا جا رہا ہے۔ پورا قرآن آپ پڑھ ڈالیں، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آگے جو نبی آئے گا اس کو ماننا، بلکہ ہم کو کیا تعلیم دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہم وہ امت ہیں کہ جس کو ہم کو نہیں یہ کہا گیا کہ آنے والے نبی کو تم مانو گے، لیکن ہم سے پہلے کی تمام جتنے قومیں گزری ہیں ان سب سے اقرار لیا گیا کہ جو بھی نبی آگے آئے گا تم ان کو بھی مانو گے، اپنے نبی کو بھی مانو گے، اور ان کی بات میں مانو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نہ آپ کی امت سے ایسا کوئی وعدہ لیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اور کوئی، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ سے بھی وعدہ لیا جاتا کہ آپ کے بعد جو نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لانا۔ اسی لیے ہم سب کو کبھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے تو ماننا پڑے گا کہ کہیں نہ مان کر کافر نہ ہو جائے، اس لیے مان لیتے ہیں۔ یا تو جب کہا جائے یعنی نہیں کہا کیا گیا کوئی اور نبی آئے گا تو نہ ماننے سے کوئی کفر لازم نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہی نہیں، مدد بھی کرنا ہے، یعنی صرف ایمان ہی نہیں لانا ہے بلکہ کیا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور مدد کرو گے اس کی۔ اور جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اس سے ایک اہم بات پتہ چلتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کیا کرتے ہیں کہ تورات کی کچھ اچھی باتیں تھی وہ پڑھ رہے تھے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کو میں لکھ لوں، یعنی یہ اتنی اچھی باتیں ہیں تورات میں سے، کیا میں اس کو لکھ لوں؟ تو آپ کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا اور آپ غصے میں آ گئے اور کہا سنو عمر، اگر آج میرے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو ان کو بھی میری اس شریعت کو فالو کرنا پڑے گا، نہ کہ
اس کی یعنی پہلے کی جو کتابیں تحریف کر دی گئی ہیں اس کو ماننا پڑے گا، بلکہ کیا ہے میری شریعت کو فالو کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے، آپ کی پیروی نہ کرے۔ اگر تمام انبیاء کو آپ کی پیروی کے لیے کہا گیا ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ کی ہی پیروی کرنا ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ کر کریں گے۔ اگر کسی دوسرے نبی کی پیروی کی اجازت نہیں تو کسی اور عالم یا امام کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ آپ کی بات چھوڑ دی جائے اور کسی اور امام کی بات مان لی جائے؟ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ایک صحیح حدیث بھی دکھائی جائے تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے امام صاحب جو فرمایا ہم تو ان کی مانیں گے۔ تو یہ حدیث ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ہم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو معلوم نہیں اس کا معنی، اور بعض لوگوں کو معلوم بھی ہو تو وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے امام کو۔ جیسے بہت سے لوگوں کو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نماز پڑھی ہے، نہیں ہمارے امام تو ایسے بتاتے ہیں اور ایسے نماز پڑھنا چاہیے اور ایسے کرنا چاہیے، اور ہم تو بچپن سے ایسے ہی کرتے آئے، ہم تو نہیں چینج ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، نہیں چینج ہو، تمہارے کان میں یہ بات پہنچ گئی کہ تم کو نماز ایسی پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا اور لوگوں کو اس کی ترغیب دی۔ کہا میں کیا آئے گا قولی حدیث میں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کر کے بتایا کہ نماز ایسی پڑھو جیسی میں پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاسٹ جو جماعت ہوتی تھی، جو وہ رکعت ہوتی تھی، سوری کیا بولیں گے اس کو، صف جو لاسٹ ہوتی تھی اس میں عورتیں ہوتی تھیں، اور برابر وہ فالو کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے تھے، تو وہ پہلی حدیث ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا نماز ایسی پڑھو۔ پھر ایک صحابی آتے اور آ کے جلدی جلدی نماز پڑھتے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام، جاؤ پھر سے نماز پڑھو۔ وہ پھر جاتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر آتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے اچھی نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ جاتے ہیں تیسری مرتبہ، پھر ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے وہ جلدی جلدی رکوع سجدہ، اور وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پھر نماز پڑھو، تم نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اب اس سے زیادہ مجھے تو نہیں آتی، میں نے تو یہی سیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تم نے جو سیکھا ہے وہی کرو۔ نہیں، پھر پوری نماز کی تعلیم آپ نے دی ان کو کہ سلو کما رأیتمونی صلی، تم میرے ساتھ نماز پڑھو، دیکھو میں کیسے پڑھتا ہوں، اور دیکھو جیسی میں پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگی۔ اب یہ بات اگر کسی کو کہا جائے تو پھر وہ مردوں کی نماز الگ ہے، عورتوں کی نماز الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اور اس کا یہ الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ میں بات کو کلیئر کر دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب اس کے علاوہ کسی حدیث میں ہی نہیں ملتا اچھا عورتیں ہیں وہ ایسی نماز چپک کر پڑھیں، زمین سے لگ کر پڑھیں، اور اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کر پڑھیں یا وہ کر کے پڑھیں، یہ ساری چیزیں نہیں۔ تو وہاں پر کیا نہیں ہماری آپا اور ہمارے علماء اور ہماری مسجد میں اور ہمارے مسلک میں تو یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، مانتے رہو اپنے مسلک کو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے کہ کیا تمہارے کانوں نے نہیں سنا تھا کہ تم کو کس کو فالو کرنا تھا، میرے نبی کو یا اپنی مرضی کو یا اپنے امام کو یا اپنے یعنی جو بھی تمہارے بڑے جن کو تم سمجھتے تھے ان کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کلیئر کر دیا، اور آگے کی آیت بھی یہ بتاتی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اب بات کان تک آ گئی کہ نبی کیا لے کر آئے ہیں، کیا فالو کرنا ہے کیا نہیں، اس کے بعد تو جو کوئی منہ پھیر گیا اس کے بعد تو یہی لوگ دراصل فاسق ہے، یہی نافرمان ہے۔ فاسق فسق سے ہے، اس کا لفظی معنی ہے کھجور کا اپنے چھلکے سے نکل کر باہر آنا۔ مراد کیا ہے فسق سے؟ کہ شریعت کی حدود سے انسان اپنے آپ کو باہر نکال لے، جیسے کھجور کوئی خوشے میں ہوتا ہے
جیسے کوئی کلی ہوتی ہے یا کچھ ہوتا ہے، اس میں اندر بند ہوتا ہے اور پھر وہ خوشہ کھلتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ کھجور باہر آتی ہے. تو اسی طرح جب کوئی شریعت کو چھوڑ کر اس سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو فاسق کہتے ہیں. فاسق کا معنی سمجھ میں آیا؟ یعنی اپنی شریعت کو چھوڑ کر وہ شریعت سے باہر نکل گیا. تو جو اس عہد سے پھر جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی مدد اور پیروی کے، جو یہ سب نہ مانے وہ فاسق ہے. اس لیے کہ ہدایت اصل میں کیا ہے؟ اللہ پرستی، نہ کہ خود پرستی. جیسے کسی نے شاعر نے کہا خدا پرستی نہیں بلکہ خود پرستی یا گروہ پرستی، یہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ عبادت کی جائے گی تو کس کی جائے گی؟ صرف ایک اللہ کی، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ جب اللہ کسی کتاب کو کتاب و حکمت دے کر بلند مقام تک پہنچا دے، پھر اس کے بعد اسی کے زمانے میں کوئی رسول آ جائے تو اس پر ایمان لا کر اس کی پوری مدد کرنا، کسی نبی کی نبوت اسے بعد میں آنے والے نبی کی پیروی اور مدد سے نہ روکے. اثر یعنی اسر جو کہا گیا اسرا یعنی پکا عہد. علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس فرماتے کہ اللہ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس سے یہ اقرار کرا لیا کہ اگر میں اس کی حیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی پوری مدد کرنا. لہٰذا رحمت للعالمین جو اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، سب سے بڑے امام ہیں، جس زمانے میں بھی آپ کی بعثت ہوتی آپ اسی وقت سے لے کر قیامت تک واجب الاطاعت ہوتے اور آپ کی اطاعت تمام انبیاء کی اطاعت سے مقدم ہوتی. اسی وجہ سے جب تمام انبیاء بیت المقدس میں شب معراج کو جمع ہوئے تو آپ ہی نے سب کو نماز پڑھائی. آپ ہی شفیع کل ہیں. میدان محشر میں آپ ہی اللہ کے پاس جا کر اللہ سے اہل محشر کی طرف سے حساب لینے کی شفاعت فرمائیں گے اور حق تعالی آپ کی شفاعت قبول کریں گے. یہی مقام محمود ہے جو آپ ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اور یہ عالی شان مقام اولو العزم انبیاء کے بھی ہاتھ نہ آئے گا. یعنی اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں؟ 5، ان کے بھی لیے بھی نہیں ہے. اس میں سے صرف ایک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو سفارش کا حکم دیا جائے گا کہ آپ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں؟ میں نے تیسرا پارہ شروع ہوا تھا جب بتائی تھی. کون سے ہیں؟ نوح علیہ السلام، سب سے پہلے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ان اولو العزم پیغمبر میں سے بھی آپ کو یہ فضیلت دی جائے گی کہ آپ کو کہا جائے گا کہ سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. یہی مقام محمود ہے. اور جیسے کہ آخر آپ سے درخواست کی جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے سجدے میں گر جائیں گے، پھر شفاعت کی اجازت ملے گی، آپ شفاعت فرمائیں گے اور شفاعت قبول کی جائے گی. اور دوسری آیت ہے، اس آیت میں انبیاء کو مخاطب کر کے در حقیقت امت سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ جو کوئی منہ موڑ لے گا فمن تولی بعد ذالک، روگردانی امتی ہی کر سکتے ہیں. انبیاء کی یہ شان نہیں ہے. نہیں، انبیاء تو کبھی بھی نہیں نافرمانی کرنے والے تھے یا فاسق تھے یا فاجر تھے، نعوذ باللہ. لیکن جو انبیاءوں کے فالوور ہوتے ہیں ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے منہ موڑ لیا یہ ساری باتیں پہنچنے کے بعد، انبیاء کی پکے فاسق وہی ہیں جو عہد شکنی پر اتر ہے. یعنی وعدہ تو کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں ہم اللہ کو ایک رب مانیں گے اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اطاعت کریں گے، لیکن آج آنے کے بعد دیکھ لو کتنا اطاعت کیا جا رہا ہے، کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جا رہی ہے اور کتنا آپ کے خلاف یہ سارے عمل کیے جا رہے ہیں، جس کے بارے میں اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے تو کبھی بھی شاید ان کو معاف نہیں کرتے. ان کی حرکتوں کی وجہ سے جو اپنی مرضی سے ان لوگوں نے دین میں نئی باتیں گھڑ لی ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، فلاں رات میں یہ عبادت کی، فلاں دن میں یہ کیا، فلاں دن یہ روزہ رکھا، اور یہ ساری چیزیں اپنی من گھڑت عبادتوں کو ایجاد کیا، اور نام کس کا لگایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف حدیث موجود ہے کہ
میری طرف کوئی اگر کوئی ایسی بات منسوخ کرے جو میں نے نہیں کہی ہے یا میں نے نہیں کی ہے یا میں نے کسی کو کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب سوچ لو کہ نیکی کے پہاڑ لے کر جائیں گے، ساری رات عبادت کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن طریقہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور ہم یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں رات میں 100 رکعت نماز پڑھی، اتنی نوافل میں اتنے رکعت میں یہ سورے پڑھی اور یہ کری اور وہ کری، اور حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں بھی شریعت میں موجود نہیں ہے، تو ہے تو وہ عبادت کا کام، لیکن ریجیکٹ ہو جائے گا. کیوں ریجیکٹ ہونے کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا تھا، اور تم نے اپنی مرضی سے اپنے چند علماؤں کی بات سن کر چند پرچے بانٹے گئے، اس کو پڑھ کر اس میں تمہارے لیے اتنا فائدہ، اس میں روزی میں برکت ہوگی، اس میں اولاد فرما بردار ہو جائے گی، اس میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، یہ کر لو وہ کر لو، ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ کام نہیں کیا، اس کی بجائے اگر آپ کسی کام کی مدد کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ کا چھوٹا سے چھوٹا بھی کوئی کام ہوتا، بڑے سے بڑا بھی کوئی کام ہوتا، آپ ہمیشہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے تھے کہ یا رب مجھے یہ مشکل آ گئی ہے، یہ ضرورت آ گئی ہے، یہ کام آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کام میرا حل نہیں ہو رہا ہے، اس کا مجھے سولوشن نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے راستہ دکھائیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں. جیسے کہ سورہ کہف ہم پڑھتے ہیں، اس کی آیت نمبر 10 کیا ہے کہ جب تم کو کوئی راستہ نہ سمجھ میں آئے تو اللہ سے کیا دعا کرو؟ ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ مجھے راستہ نہیں سوجھ رہا ہے اس کام کے لیے، میں اس کام کو کروں یا نہیں کروں یا کیسے کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کچھ جیسے بولتے ہیں نا مائنڈ بالکل بلینک ہو گیا ہے، کچھ نہیں سوجھ رہا ہے. اللہ سے کثرت سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ خود بخود راستہ دکھائیں گے، یہ کر لو اور یہ مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالیٰ جو حق ہے وہ حق ہی ہم کو دکھانا اور اس کی اتباع کرنے کی ہم کو توفیق دینا، اور جو باطل ہے، غلط ہے، جھوٹی باتیں ہیں، من گھڑت ہے اور دین میں نئی بدعتیں شامل کر لی گئی ہیں، اللہ ان سب سے ہم کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمانا. اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کما ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا اس چیز کو جیسی کہ وہ ہے، حقیقت دکھانا، جھوٹ کے پلندہ نہیں کہ جھوٹ بنا کر کوئی بھی دین کے نام پر پیش کر رہا ہے اور ہم اس کو دین سمجھ کر فالو کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.